بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے پہلا کلمہ کا ترجمہ، دوسرا کلمہ کا استعمال مجمل اور مفصل انشاءاللہ تفصیلاً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سوال کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب کلمہ شہادت یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ صفت ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب ایمان مجمل یہ ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ صفت ایمان سوال ہے کہ صفت ایمان مفصل کیا ہے؟ جواب ایمان مفصل یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ترجمہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں نے جو آپ کے سامنے یہ کلمہ، دو کلمہ صفت ایمان مفصل اور مجمل بتایا ہے، کیونکہ میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ کلمہ ایمان کی شرط ہے۔ اور دوسرا صفت ایمان مفصل میں جو بتایا گیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لایا۔ دیکھیں، ایمان کا مطلب یہ ہے، ایمان اور اسلام یہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایمان کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، اور اسلام کہتے ہیں ظاہری اعضاء کی کیفیت کو۔ یعنی ہمارے دل میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کا ایک نظام چلا رہا ہے، اور اس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، اور ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، ہم نے پھر اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہمارے دل میں ایک ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہے، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، ان گنت فرشتے ہیں، لا تعداد فرشتے ہیں، ان میں 4 پھر مقرب فرشتے ہیں، سیدنا جبریل امین علیہ السلام، سیدنا عزرائیل علیہ السلام، سیدنا اسرافیل، سیدنا میکائیل علیہ السلام۔ پھر یہ 4 مقرب ہیں، ان چاروں میں پھر جو مقرب ہیں وہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ تو ان فرشتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے فرشتے جو ہیں یہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ آگے وہ کتبی ہی، اور میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر بھی ایمان لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو کتابیں نازل فرمائیں وہ آسمانی کتابیں 4 کتابیں ہیں۔ ایک قرآن کریم ہے، ایک تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ تو ہم نے میرے بھائیوں ان چاروں کتابوں کو ہم نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے یہ اندر ایمان ہے کہ یہ برحق ہے، ان کا نازل ہونا بھی برحق ہے۔ قرآن کریم ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو یہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آسمانی کتابیں بھی برحق ہیں۔ آگے وہ رسولی ہی، اور اس کے رسولوں پر میں ایمان لایا۔ اس کا مطلب میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے اللہ کا پیغام لے کر۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء برحق ہیں، اور ان تمام انبیاء کے جو سردار ہیں
وہ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال میرے اور آپ کے نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول ہی آگے ہے والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی آخرت کا دن وہ ایسا دن ہوگا جب پوری کائنات ایک میدان میں ہوگی، حساب و کتاب دینے کے لیے جمع ہوں گے۔ تو یہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن بھی برحق ہے، کہ ابھی اللہ پاک نے ہمیں ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں بھیجا ہے، پھر ہم نے قبر کے پیٹ میں جانا ہے، پھر وہاں سے نکل کر ہم نے ایک میدان حشر میں جمع ہونا ہے، وہاں حساب و کتاب ہم نے دینا ہے۔ تو یہ بھی برحق ہے۔ والیوم الآخر آگے والقدر خیرہ و شرہ، یعنی اور اچھی اور بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ پاک کی طرف سے کوئی غم آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ تقدیر کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس میں انسان کو ہر حال میں خوش ہونا چاہیے۔ آگے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یعنی مرنے کے بعد جب ہم اٹھیں گے تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ابھی ہم زندہ ہیں، پھر اللہ پاک ہمیں مارے گا، پھر اللہ پاک ہمیں ایک دائمی زندگی عطا فرمائے گا، تو وہ مرنے کے بعد ہوگی۔ جو اللہ پاک کا فیصلہ ہوگا وہ بعد میں ہوگا۔ تو یہ میرے بھائیو صفت ایمان مفصل کی تھوڑی مختصر تفصیلی تشریح ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور ہمارا یہ چینل ہے یوٹیوب کا، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ والسلام، جزاکم اللہ خیر۔